السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو قلم راز۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کائنات کا وہ سب سے بڑا سچ جسے جھٹلانا کسی انسان کے بس میں نہیں، وہ ہے موت۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے صرف ایک نہیں بلکہ دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم آیت نمبر 12 پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی وجود کے اس پراسرار سفر کی حقیقت جانیں گے کہ وہ کون سی دو منزلیں ہیں جن سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ مفسرین کرام کے مطابق ہماری پہلی موت وہ حالت تھی جب ہم عدم میں تھے، یعنی ہمارا کوئی وجود نہ تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں روح پھونک کر اس دنیا میں بھیجا جو ہماری پہلی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں امتحان کے لیے عطا کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اس فانی دنیا کا سفر ختم ہوگا۔ اسے قرآن دوسری موت قرار دیتا ہے، یعنی وہ موت جو قبر کی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بنجر ہونے اور پھر بارش کے ذریعے اس کے لہلہانے کی مثال دی ہے۔ جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ویسے ہی قیامت کے دن سور پھونکے جانے پر ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہماری دوسری زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم مرنے کے لیے نہیں بلکہ ابدی زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم صرف ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہو۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو ہم یہاں بوئیں گے وہی دوسری زندگی میں کاٹیں گے۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر قدم اور ہر نشان لکھا جا رہا ہے۔ دو موتوں اور دو زندگیوں کا یہ فلسفہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے تاکہ ہم اس دوسری زندگی کی تیاری کر سکیں جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی پچھتاوا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنی ابدی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔